دل تو سبھی کو دیا ہے اللہ نے، مگر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی بنا پاتے ہیں۔ بات تو صرف مضبوط ارادوں کی ہوتی ہے، ورنہ ایسی تو کوئی منزل نہیں جس تک کوئی راستہ جاتا نہ ہو۔ خود کو محدود خول کا عادی نہ بنائیں، اپنے پنکھوں کو کھول کر دیکھیں، وسیع آسمان آپ کی پرواز کا منتظر ہے۔ زندگی میں جتنے بڑے مسائل، جتنی بڑی تکالیف سے ہم دوچار ہوتے ہیں، اسی تناسب سے ہمیں زندگی انعام سے بھی نوازتی ہے۔ زندگی کی راہوں میں ہم اکیلے نہیں چلتے ہیں، بلکہ خواہشات کا ایک جلوس ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ اب طے تو ہمیں کرنا ہے کہ کون سی خواہشات کو ساتھ لے چلیں اور کون سی پیچھے چھوڑ دیں کہ زندگی کا سفر سہل اور خوشگوار ہو جائے۔ انسان کو اس کی حیثیت کا نہیں بلکہ اس کی مسلسل جدوجہد اور مسلسل کاوشوں کا صلہ ملتا ہے۔ محنت نے سدا کامیابیوں کے در کھولے ہیں، لہٰذا اپنی محنت پر بھروسہ رکھیں۔ زندگی کے ہر میدان میں جیت آپ کی منتظر ہوگی۔ زندگی کی سرزمین پر ہمت کا بیج بوئیں، محنت کے پانی سے آپ پیاری کریں، کامیابی کی لہلاتی فصل ضرور تیار ہوگی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے دیواریں خود ہی کھڑی کر لیتے ہیں، نا امیدی کی دیوار، مایوسی کی دیوار، احساس کمتری کی دیوار، رسم و رواجات کی دیوار، اور اپنے گرد کھینچے گئے اس حصار میں ہم قید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ضرورت ہوتی ہے ان دیواروں کو توڑنے کی، تاکہ ہم خود کو جان سکیں، پہچان سکیں اور ایک آزاد اور کامیاب انسان کی زندگی جی سکیں۔ ہم اگر زندگی کو بدلنا چاہیں تو زندگی ایک لمحے میں بدل سکتی ہے۔ ایک جملہ، ایک حادثہ زندگی کو بدل سکتا ہے، لیکن اگر ہم خود ہی اپنی زندگی کو نہ بدلنا چاہیں تو سالیہ سال کی ریاضت بے سود ثابت ہو جاتی ہے۔ زندگی کی ریس میں ہم آگے تبھی دوڑتے ہیں جب ہمارے پاس آگے دوڑنے کی وجہ ہوتی ہے، ورنہ پیچھے رہ جانے کے تو بہانے بہت ہیں۔ ضرورت اس وجہ کو تلاش کرنے کی ہے جو ہمیں ایک ونر اور منفرد انسان بنا دے۔ لفظ مہکتے ہوئے پھول بھی ہوتے ہیں اور زہر میں بجھے تیر بھی ہوتے ہیں۔ اہمیت تو آپ کے انتخاب کی ہوتی ہے، چاہے تو سننے والے کی سماعت میں گل کھلا دیں، چاہے تو گھائل کر کے کبھی نہ مٹنے والے زخم دے جائیں۔ زیادہ تر سرزد ہونے والی غلطیاں ہمارے شعور اور تجربے کی کمی سے ہوتی ہیں۔ اپنی اصلاح کریں اور نئے سرے سے آگے بڑھیں۔ مشکلات خود آپ کو آگے بڑھنے کا راستہ دیں گی۔ جو جانے والوں سے عبرت حاصل نہیں کرتا، وہ آنے والوں کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ منزل پر نہیں، سفر پر توجہ دیں۔ خوشی کسی سرگرمی کو ختم کرنے میں نہیں بلکہ اسے کرنے میں پائی جاتی ہے۔ کسی نے کتنی کھری اور سچی بات کی ہے، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، دشمنوں سے میں خود نمٹ لوں گا۔ جب کسی بے حد خلوص کا دکھاوا کرنے والے سے انسان مار کھا جاتے تو درد و اذیت کی اتنی ہی جہاں انسان اپنے اندر جھیل جاتا ہے۔ پیدا ہونا، کھلونوں سے کھیلنا، پیار کا ہو جانا، تعلیم کا مکمل کرنا، نوکری کا مل جانا، شادی کا ہو جانا، بچے پالنا اور ان کے مستقبل کی فکر کرنا اور ایک دن مر جانا، یہ سارے کام آپ کے بڑوں اور بڑوں کے بڑوں نے صدیوں سے کیے ہیں۔ عظمت کا راز ان کاموں کو کرتے ہوئے کسی بڑے مقصد کے ساتھ خود کو وابستہ کرنے میں ہے۔
اپنے قلم سے وہی لکھو جسے دیکھ کر تم قیامت کے دن خوش ہو سکو۔ اپنی تھکن کی شدت میں تھکے ہوئے لوگ تلاش کیے جائیں تاکہ وہ آپ کو دور جھٹک نہ سکیں۔ بہت سی کتابیں تجربہ کار عورتوں کی طرح ہوتی ہیں۔ جب تک آپ کا تجربہ ان کے ہم پلہ نہیں ہوتا، آپ انہیں سمجھ نہیں سکتے۔ ہیجان کی منزل پر صرف ایک لمحے کا ضبط بہت سارے اندھیروں سے بچا لیتا ہے۔ عورت ذات ہونا اور پھر ہر لحاظ سے اچھی عورت ہونا آسان نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی عورت کے لیے آسانی فراہم نہ کر سکیں، اس کی مدد نہ کر سکیں، تو اتنا ظرف ضرور دکھائیں کہ اس پر تبصرے نہ کریں۔ بیوی کو غلام بنانا یہ کلچر ہے، بیوی کا غلام بن جانا یہ لبرلزم ہے۔ بیوی کو بیوی سمجھنا یہ دین ہے۔ دین کو کلچر اور لبرلزم سے الگ رکھیں۔ چھوٹی سی غلط فہمی میں اتنا زہر بھرا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے سالوں پرانے رشتوں کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ غلط فہمیوں کو پلے مت دیں۔ ان کی جگہ نہ آپ کے دل میں ہے اور نہ ہی آپ کے دماغ میں۔ ان کی جگہ تو آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو نہ ہمارے گلے میں ہماری ڈگریاں لٹکی ہوتی ہیں اور نہ ہمارے ماتھے پہ ہمارے خاندان کا نام کندہ ہوتا ہے۔ یہ صرف ہمارے کردار، اخلاق اور اچھے برتاؤ کی خوشبو ہوتی ہے جو دوسروں کو آپ کا گرویدہ بنا دیتی ہے۔ ایسے لوگ ہر زمانے کے ہیرو اور نایاب انسان ہوتے ہیں، ورنہ مہنگے لباس میں لپٹے پڑھے لکھے جاہل اور اونچی ذات کے نشے میں غرق خوبصورت شکلیں ہر زمانے میں ہی کثرت سے پائی جاتی ہیں، بنا تلاش کیے، جن کو دوسری بار دیکھنے کو دل بھی نہیں چاہتا۔ تمہاری زبان سے نکلی ہوئی بددعا کوئی اور مکان تلاش کر لیتی ہے اور پھر واپس آ کر ضرور دیکھتی ہے کہ کیا تمہاری زبان محبت آمیز دعاؤں سے سجی ہے کہ نہیں، اور جب یہ بددعا واپس لوٹ کر دیکھتی ہے کہ محبت کی دعائیں تمہارے دل میں موزوں ہیں، تو پھر لوٹ کر نہیں آتی اور یوں ٹائم کا دہراؤ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام مذہب کی زبان میں توبہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔